بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو ایئر خان آفیشل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اسرائیل کا ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات پر حملہ، کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے؟ کیا ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرے گا؟ ایران کا رد عمل اس حملے پر کیا ہوگا؟ کیا ایران محض بہانہ ہے اور پاکستان اصل نشانہ ہے؟ امریکہ اپنے آپ کو اس حملے سے علیحدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس ڈسٹنس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا اس جنگ کی کیا قیمت ادا کرے گی؟ اور ایران اسرائیل مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج الصبح اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف شہید ہوئے۔ اس کے ساتھ 6 بڑے ایٹمی سائنسدان بھی شہید ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا لاس ہے ایران کے لیے، ایرانی عوام کے لیے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے، ایران کے دفاع کے لیے اور سالمیت کے لیے۔ اس حملے کو ایک بہت بڑا ایک جنگ کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی جانب سے ایک ٹاپ سٹوری تھی، ایک بہت بڑی بریکنگ تھی، مگر ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اتوار کے دن ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے۔ یہ چھٹا دور تھا مذاکرات کا، تو یہ مذاکرات کو ایک طرح سے تباہ کرنے کی کوشش تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش تھی، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ حملہ۔ مگر اس میں ایک سب سے جو خاص فیکٹر ہے، وہ فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اس حملے سے ڈسٹنس کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ضرور تھا لیکن ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب بھی دنیا میں اسرائیل کو کوئی تھریٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے دفاع کے لیے امریکہ فرنٹ لائن میں موجود تھا۔ تو آج امریکنز کو چونکہ یہ دھمکی پہلے دے دی گئی تھی ایران کی جانب سے کہ اگر اسرائیل نے کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کیا تو خطے میں جتنے بھی فوجی اڈے امریکہ کے موجود ہیں، ایران بغیر کسی لحاظ کے ان اڈوں کے اوپر حملہ کرے گا۔ اب یہ تیسری عالمی جنگ کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ تو پچھلے 2-3 سال سے جاری تھی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو پچھلے 25-30 سال سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، کبھی سینکشنز لگائی جا رہی تھی، کبھی معاہدے کیے جا رہے تھے۔ اور یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 2015 میں بھی ایران نے ایک جوہری معاہدے کے حوالے سے دنیا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی، اور اس میں بہت بڑی بڑی عالمی طاقتیں وہ گارنٹر تھیں، مگر ٹرمپ نے 2018 میں آ کے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا، اور آج ایک مرتبہ پھر ایران کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ ٹائمنگ کا جو دوسرا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ IAEA کی جانب سے گزشتہ روز ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ ایران نے جوہری معاہدے کے حوالے سے جو پروٹوکولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، اور ایران غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اور ایران ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور ایران کے پاس 60% یورینیم موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران 9 نیوکلیئر ایٹم بم بنا سکتا ہے، 9 نیوکلیئر بمز کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کلیم کیا گیا، اس قرارداد کو سیاسی قرارداد قرار دیا گیا، اور اس کو ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس قرارداد کی مخالفت 2 بڑی عالمی طاقتوں نے کی ہے، روس نے، چین نے اور برکینا فاسو۔ یہ 3 ممالک تھے جو اوپنلی آئے۔ پاکستان جیسا ملک تو خاموش بھی رہا، ایبسٹین کیا ایک طرح سے، لیکن یہ 3 بڑی ریاستیں کھل کر ایران کے حق میں آئیں اور انہوں نے اس قرارداد کو چیلنج کیا ہے۔ اب اسرائیل کی جانب سے جو اٹیمپٹ کی گئی ہے، اسرائیل مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو غزہ میں جس جنگ کا آغاز اس نے کیا ہے وہ اس جنگ کو ایران تک لے کر جائے، اور وہ اس جنگ کو مسلط کر رہا تھا ایران کے اوپر۔ اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل سٹیج کے اوپر آ گیا ہے کہ اب ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس حملے کا بھرپور طریقے سے جواب دے۔ مگر اہم بات یہ ہے
کہ اس وقت ایران تنہا نہیں ہے، ایران کو بہت ساری قوتوں کی حمایت حاصل ہے اور سر فہرست پاکستان ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ آئے گی، لیکن پاکستان نے واضح طور پر ایک پوزیشن لی ہے کہ پاکستان ایران کے حق کے دفاع کی حمایت کرتا ہے اور ایران کے اوپر یہ جو جارحیت کی گئی اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کی وجہ ایک ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران تو صرف بہانہ ہے، اصل ٹارگٹ پاکستان ہے اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے۔ اگر ایران خدا نخواستہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا تو پھر اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا۔ تو اسرائیل کو روکنے کے لیے ایران کو سپورٹ کرنا پاکستان کا بہت ضروری ہے، اور پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے، جس طریقے سے ایران کے ساتھ ایک بڑا اسکول آف تھاٹ، اس کا ایک گہرا تعلق ہے، پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، رسولی طور پہ پاکستان کو ایران کی ہر طرح سے حمایت کرنی چاہیے۔ ابھی تو یہ سفارتی حمایت ہم نے کی ہے، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپریشن سندور تھا، اس آپریشن سندور میں جو ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے گئے، جو میزائلز فائر کیے گئے پاکستان کی طرف، وہ اسرائیلی تھے، اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کلیم کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل براہ راست ان آپریشنز کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور 150 سے زائد اسرائیلی فوجی وہ ہندوستان کے اندر موجود تھے پاکستان پر حملے کے حوالے سے۔ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دنیا نے اس حملے کی کیا قیمت دینی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پہلے تو ایک مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اور طوفان اس طرح سے آ رہا ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ تقریباً 8% انکریز کر گئی ہیں، اور یہ قیمت دنیا کا ہر شہری اب ادا کرے گا۔ اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے کہ امریکہ کا انجام اور رول کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ امریکہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پوری غزہ جنگ کے دوران اگر کوئی ملک اسرائیل کے ساتھ بالکل کھڑا ہے اسٹریٹ فارورڈ تو وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ اب امریکنز کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے مختلف مسلم ممالک کے اندر فوجی اڈے موجود ہیں۔ یہ جو فوجی اڈے ہیں، جیسے قطر سب سے بڑا فوجی اڈا اس خطے میں قطر کے اندر امریکی افواج کا ہے، اسی طرح سے عراق میں، اسی طرح سے شام میں، بحرین میں، کویت میں امریکنز کے اڈے موجود ہیں۔ اور 24 گھنٹے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے یہ واضح طور پہ اعلان کیا گیا کہ وہ اپنا سفارتی عملہ، اپنا فوجی عملہ، اس کی تعداد کو ان تمام ممالک میں کم کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سیکیورٹی ریزنز تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو ایران سب سے پہلے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ تو امریکہ نے اپنے آپ کو پہلے ہی سیکیور کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی